वेलकम बैक। हालिया जारी बारिशों की वजह से कच्ची आबादियों के साथ साथ पानी नावगई अस्पताल में भी दाखिल हो गया है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक निकासी निज़ाम ना होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में जमा हो गया। नालियों की बंदिश की वजह से पानी अस्पताल में दाखिल हुआ। अस्पताल के एक्सरे और लेबॉर्ट्री रूम्स की छतें भी टपक रही हैं। पानी की वजह से अस्पताल के अमले समेत आने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। हासिलपुर में चिराग तले अंधेरा। सिटी और सदर थाने के बिल्कुल सामने शूज़ की दुकान पर चोरी। बारहा इतलाक करने के बावजूद मुसलसल 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस ना पहुंच सकी। सिटी सदर थाने के बिल्कुल सामने इफ्तिखार चप्पल स्टोर रेलवे फाटक निज़ लाहौरी होटल पर चोरी की वारदात हुई। चोर चोरी करके पूरी दुकान का ही सफाया कर गए। गरीब कारीगर का कहना है कि 3 घंटे पहले इतला देने के बावजूद पुलिस ताहाल ना पहुंच सकी। शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और डीपीओ से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में किसान दोस्त ज़रई इंडस्ट्री में चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। अहले इलाका ने खूब दुर्गत के बाद हवालात में बंद करा दिया। मियां चुन्नू चोर इंडस्ट्री से लोहा चोरी करके फरार हो रहा था। इंडस्ट्री मुलाजमीन ने मौका पर पकड़ लिया। मुलजिम का कहना है कि मैं नशे का आदी हूँ, गलती हो गई, माफ़ कर दो। चोर दुहाइयाँ देता रहा मगर इंडस्ट्री मुलाजमीन तशद्दुद करते रहे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लियाकतपुर, दरियाए चनाब और दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। 35 से 40 बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN शाहिद वलोच से। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस बेड सोई में बस्ती इंदिरा के मकाम पर। यहाँ पे बात की जाए सिलाब के हवाले से, हालिया बारिशों की वजह से दरिया में पानी में इजाफा होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी बस्तियाँ हैं जो ज़ेर आब आ चुकी हैं। यहाँ पे बात की जाए नुकसान के हवाले से तो कपास की फसलें, गन्ने की फसलें और चावल की फसल ये बेरहम जो मौजूद थी वो उड़ा के बह के ले गई हैं। मज़ीद जानते हैं यहाँ पे। अच्छा, ए दसे सो जो तो क्या नुकसान थे, क्या थे कोई इंतजामिया तो नल तावन कितने सारे नाल से नुकसान है थे जो सारे जरा ना माल मवेशी वास्ते कोई तरह हाल कहानी, लेकिन जरा ना इंतजामिया का कोई बंदा ही कहानी है। लेकिन बस्तियाँ जरा तकरीबन 30 तो 35 बस्तियाँ उन्हें नज़दीक जरा ना जरा आबन उन्हें नज़दीक कोई बंदा हाली तक कहानी है इंतजामिया था। लेकिन सारे ही रात की वजह से जरा ना रतो के जरा ना भुखे पैन नुकसान इतना थी गए। और यहाँ आपको बताएं कि मंचन आबाद में पीर सैयद इमाम अली शाह का 31वां सालाना उर्स जारी है। ये उर्स हर साल 3 दिन तक मनाया जाता है। पीर सैयद इमाम अली शाह का 31वां उर्स बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर से आए हुए उलमा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्स के पहले रोज़ मज़ार को गुस्ल दिया गया और चादर पोशी की गई। फूलों की चादरें भी चढ़ाई गई। इस मौका पर ज़ायरीन का कहना है कि सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद बेहतर होने चाहिए। कसूर महकमा हाईवे की नाअहली और लापरवाही की वजह से फिरोजपुर रोड के ग्रीन बेल्ट को लोगों ने तोड़कर खुद साख्ता रास्ते बना लिए हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात में इजाफा होता जा रहा है। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा JNN मियां काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये कसूर को लाहौर से मिलाने वाला जो मेन रोड है, इस पर बनाए गए मेन फिरोजपुर रोड पर ग्रीन बेल्ट जो है वो मुकामी लोगों ने जगह जगह से ग्रीन बेल्ट को तोड़कर खुद साख्ता रास्ते बना लिए हैं, जिसकी वजह से जो है हैवी ट्रैफिक होने की वजह से हादसात में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा हाईवे की नाअहली की वजह से आए रोज़ यहाँ पर हादसात का होना जो है वो मामूल बन चुका है। लेकिन जब हमारी मुकामी लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने 12 दफ़ा महकमा हाईवे वालों को आगाह भी किया है, लेकिन आज तक जो है महकमा हाईवे के नाअहल अमले ने इन रास्तों को जो है ना बंद किया है और ना ही इन लोगों के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई की है। जब इस हवाले से हमारी मुकामी लोगों से बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि हम जो है मुकामी इंतज़ामिया DC कसूर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की जो है वो नोटिस लेने की अपील करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए काशिफ। और यहाँ रुख करेंगे कसूर का, जहाँ के इलाके कोट बुद्धा में बारिश के पानी की वजह से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कसूर बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने की वजह से इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने लगे हैं। बारिश का पानी ज़्यादा होने की वजह से कब्रिस्तान में दाखिल होने से कई कब्रें भी डूब गईं।
بارش کے پانی میں علاقہ مکینوں اور شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ راجن پور دریائے سندھ کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے سے کچے کے دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ کسانوں کی کھڑی تیار فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ کوہ سلیمان پر حالیہ بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں جس سے سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ دوسری جانب سیلاب سے تیار شدہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں امدادی سامان لے کر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے ریسکیو کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کی جوہر آباد میں بڑی کارروائی، محکمہ معدنیات کا 16 اسکیل کا آفیسر اور ڈرائیور رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن خوشاب نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سربراہی میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے طارق محمود مجسٹریٹ کی نگرانی میں عبدالشکور ہیڈ کلرک اور عزیز احمد ڈرائیور محکمہ معدنیات خوشاب کو 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان ٹھیکیدار وحید شاہ کو ٹھیکہ دینے کی مد میں پیسے بٹور رہے تھے۔ ملزمان پہلے بھی ٹھیکیدار سے 57,000 روپے رشوت وصول کر چکے تھے۔ ملزمان سے نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سرگودا بھلوال روڈ پر بااثر افراد نے محکمہ انہار کی ملی بھگت سے لاکھوں روپے کے درخت غیر قانونی طور پر کاٹ لیے۔ سرگودا بھلوال روڈ پر بااثر افراد نے محکمہ انہار کے افسران اور اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے لاکھوں روپے کے درخت کاٹ لیے، جس کے باعث سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے محکمہ انہار کے افسران اور بااثر افراد کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ بااثر افراد نے مبینہ طور پر محکمہ انہار کے افسران کو بھاری رشوت دے کر کھال کے کنارے قائم لاکھوں روپے کے درخت کٹوا دیے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود سے درخت کاٹنے والے اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ کے علاقے جھبرا میں معمولی تلخ کلامی پر بااثر افراد نے غریب خاتون کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ملزمان نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ گن پوائنٹ پر گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ارشد نامی شخص نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ میرے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، مجھ سمیت بیٹیوں اور خاوند کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ملزمان گن پوائنٹ پر گھر سے نقدی اور خاوند کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے ہیں۔ واقعے کی پولیس کو اطلاع کی تو وہ بھی 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ خاتون نے الزام عائد کیا کہ پولیس بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے الٹا ہمیں ہی برا بھلا کہہ کر تھانے سے نکال دیتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کلیئر ہونے کے باوجود بھی ہمیں اسٹاف نہیں مل رہا، جائیں تو کہاں جائیں۔ متاثرہ خاتون نے دہائیاں دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریائے چناب میں سیلابی خطرے کے پیش نظر شجاع آباد انتظامیہ کے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ کچے کے علاقے میں موجود دیہات کے لوگوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ JNN عتیق الرحمان کھوکھر سے۔ جی عتیق الرحمان، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس ٹائم میں موجود ہوں فلڈ ریلیف کیمپ طاہر پور میں، جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے فلڈ کے خطرات کے پیش نظر کیمپ قائم کیا گیا ہے اور کچے اور نشیبی علاقے کے لوگوں کو اعلانات کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں۔ اور انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کیمپ پر 4 محکمات کے افسران موجود ہیں، جن میں شامل محکمہ لائف اسٹاک، محکمہ مال، محکمہ ریسکیو 1122 اور محکمہ ہیلتھ کے افسران موجود ہیں، جو عوام کی بہتری کے لیے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بنائے جانے والی بند اور پشتوں پر مسلسل ڈیوٹی دی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیمپ تقریباً 6 مقامات پر قائم ہے، جس میں بگڑے، گردیز پور، جلال پور کھاکی، ماڑے شامل ہے، جہاں پر یہ افسران ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کہنا ہے کہ لگانے کی ابھی ضرورت نہیں، بروقت ضرورت پر قائم کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تھر میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے حکومت سندھ کو پورے صوبے میں خودکشیوں کے اعداد و شمار اور اسباب معلوم کرنے کے لیے سروے کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حکومت کے متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ سروے سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ یہ مسئلہ صرف صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر میں درپیش ہے یا پھر صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی خودکشیوں کے واقعات اسی تناسب سے ہو رہے ہیں۔
پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ جو سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ دھر میں خودکشیوں کے واقعات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خودکشیاں کرنے والوں کی تعداد زیادہ تر ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہیں، جبکہ خودکشیوں کے اسباب بے روزگاری، مقروض ہونا اور دیگر سماجی مسائل بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہندو برادری تو صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی رہائش پذیر ہے، جبکہ بے روزگاری اور سماجی مسائل دیگر اضلاع میں بھی ہیں، اس لیے ہم نے محکمہ صحت سندھ کے تعاون سے پورے صوبے میں سروے شروع کیا ہے۔ ملک بھر میں رواں ہفتے کے تیسرے روز میں فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر 2500 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ دنیا بھر میں سونے کی قیمت کیا ہے، دیکھتے ہیں نمرہ سجاد کی رپورٹ میں۔ ملک بھر میں رواں ہفتے کے تیسرے روز فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر 25 روپے کی بڑی کمی آئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آ رہی ہے اور آج عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں 31 امریکی ڈالر کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی نئی قیمت 1959 امریکی ڈالر ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا سستا ہونے کے بعد ملکی صرافہ مارکیٹیں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمت میں 25 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد سونے کی نئی قیمت 1,15,200 روپے ہو گئی ہے۔ نمرہ سجاد، JNN نیوز، اسلام آباد۔ اوکاڑا سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اوکاڑا کے نواحی علاقے تھانہ راوی کی حدود میں زمین کے تنازع پر فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رانا محمد سلیم سے۔ جی سلیم، آگاہ کیجیے گا، یہ واقعہ کیا ہے؟ جی بالکل، اوکاڑا کا نواحی علاقہ تھانہ راوی کی حدود بولو عوان میں جو زمین کا تنازع تھا، کافی عرصہ دراز سے یہ زمین کا تنازع دونوں پارٹیوں میں چل رہا تھا، جس کے نتیجے میں آج صبح فائرنگ ہو گئی اور جس کے نتیجے میں زوبا سہور 17 بھی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر تھانہ راوی کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس کے بعد ریسکیو 112 کی ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو RHC باما بالا منتقل کر دیا۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔